بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آرابی اور حضرت علی علیہ السلام کا مکالمہ۔ زیرۃ الریاض میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10ویں روز ایک آرابی تازیانہ ہاتھ میں پکڑے اور نقاب ڈالے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور کہا، السلام علیکم، اے اصحاب رسول، جو کچھ تم سے فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ صحابہ کو رسول خدا کی وصال کی تعزیت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم میں سے وصی پیغمبر کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ آرابی حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر سلام و تحیت بجا لایا اور کہا، السلام علیک یا فتى، سلام ہو اے جوان۔ مولا کائنات نے اس کے سلام کا جواب اس طرح دیا کہ وعلیک السلام یا مضر یا صاحب البئر، وعلیک السلام اے مضر، اے کنویں والے۔ حضرت ابو بکر اور اس محفل میں موجود صحابہ حضرت علی علیہ السلام کے جواب سے حیران ہوئے۔ آرابی نے کہا، اے جوان، میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا اور مجھے صاحب بیر کس طرح کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تیرے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو جو کچھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تجھ سے بیان کروں؟ عربی نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد ہے۔ عربی نے کہا، الحمدللہ۔ پھر مولا نے اس سے فرمایا کہ تو عرب کا ایک مرد ہے، تیرا نام مضر ہے اور تیری عمر 360 سال ہو چکی ہے۔ جس وقت تیری عمر 100 سال ہوئی تو نے اپنی قوم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں تو نے قوم سے یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات پائے گا۔ مساکین اور یتیموں کا باپ ہوگا، صاحب شمشیر ہوگا، گدھے پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کی پیوند خود لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء اور سید اولیاء ہوگا، 5 وقت نماز پڑھے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، حج بیت اللہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تو نے انہیں اس امر کی طرف رہنمائی کی تو وہ تیرے ساتھ ظلم و ستم، حرب و ضرب اور تان پر اتر آئے اور تجھے گہرے کنویں میں ڈال دیا اور تیرے تردد سے اپنے دل کو سکون بخشا۔ اب تک تو اس کنویں میں قید تھا جب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور تیری قوم کو سیلاب نے ہلاک کر دیا اور تجھے اس قید خانے سے نجات عطا کی۔ اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے آواز پہنچائی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو اس کے صحابہ میں سے ہے، مدینے کی طرف جا اور اس کے روضے کی زیارت کر۔ تو شب و روز مختلف منازل اور مراحل کو طے کرنے کے بعد اب تو اپنے مقصد کو پہنچا ہے تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ جب اس نے حیدر کرار سے یہ بات سنی تو رونے لگا اور کہا، اے علی، تو نے یہ قصہ کیسے معلوم کیا؟ حالانکہ کسی شخص کو اس کی اطلاع نہیں، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، جب تو اس سے ملے تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔